بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشہری عارف حمید بٹی، لاہور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، الیکشن عملاً پی ڈی ایم کی حکومتیں اور ان کے سہولت کاروں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ اس وقت الیکشن کی بنیاد پاکستان کے آزاد امیدوار ہیں، جنہیں طاقت کے ذریعے جیتنے کے بعد مجبور کیا جائے گا پیپلز پارٹی اور نون لیگ لانے کے لیے۔ وہ آزاد امیدوار کون ہے؟ ان کا نام ہے عمران خان۔ آپ کہیں گے عمران خان تو ڈیالہ جیل میں نہیں، جو اس کے نامزد امیدوار ہیں اپنے حلقوں میں بھی نہیں گئے، تو لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم عمران خان کی کمپین چلا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال پہلی دفعہ آئی ہے کہ پارٹی کا بانی عمران خان عرصہ دراز سے جیل میں ہے، اور جیل سے جب ایک لفظ کہتا ہے تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اڑتا ہے، یہ بھی نہ چلے۔ عمران خان صاحب نے کہا یہ ہمیں کہتے تھے جب تک عمر تھا بدیالہ الیکشن نہیں کرانا، عوام کی مرضی کا آ جائے گا۔ عمران خان نے جیل سے چند لفظ کہے، انہوں نے کہا عمران خان پہلے سے زیادہ پر اعتماد اور تھا کہ 8 فروری کو میرا سی پلان نون لیگ لاڈلی اور پیپلز پارٹی کی چیخیں سنائی دیں گی جب عوام کے بتائے ہوئے بیلٹ پیپر کھول کے نتائج کا اعلان کیا گیا۔ تو پاکستان میں ناظرین اسی لیے نون لیگ ڈسہارڈ ہو چکی ہے اور الیکشن سے فرار کا راستہ اپنا رہی ہے۔ بلاول بھٹو بار بار منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ مجھے 2 اکثریت دو، مجھے سادہ اکثریت دو، اور اینڈ پہ پھٹ پڑے کہ ہم بان گے کہ نہیں جیت سکتے، آزاد امیدواروں کو ملا کے حکومت بنائیں گے۔ آزاد امیدوار کا مطلب ہے تحریک انصاف۔ اب تحریک انصاف کے لیے مشکلات کا اور وقت ہے۔ پچھلے 20 ماہ سے مختلف ظلم زیادتی برداشت کرنے والوں کو اب الیکشن ڈے تک حکومتی مظالم کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن پیچھے بیٹھا ڈیال جیل میں جو مختلف روزانہ جج صاحبان کا سامنا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو مرضی کر لے، 8 فروری کا الیکشن میرا تھا، میرا ہے۔ انہوں نے کہا کچھ لوگوں کے نام ای سی ایل میں ڈال دو، وہ بھاگنے لگے ہیں، انہیں عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ دونوں بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اربوں روپے لگا رہی ہیں، سرکاری وسائل استعمال کر رہی ہیں، لیکن ان کے جلسے گاہ میں عوام نے شرکت سے انکار کر دیا، اور جو آتے بھی ہیں تو وہ جلسہ پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا نعرہ ہوتا ہے وزیر اعظم عمران خان، عمران تیرے جان نثار بے شمار۔ یہ صورتحال سے ناظرین نون لیگ اور پیپلز پارٹی سخت پریشان ہے۔ مولانا صاحب کا تو بوریا بستر کے پی میں سے گول ہو چکا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں اللہ کا واسطہ الیکشن آگے کر دو، مجھے عوام نے ووٹ نہیں دینا۔ اسی لیے پاکستان میں الیکشن ثابت کرنے کے لیے اب تمام تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ عوام نے اپنے ریفرنڈم میں حکومت کو، مسلم لیگ نون کو، نگران حکومت کو جواب دے دیا، تو اب اسے سلیکشن کے طور پر پلاننگ کی جا رہی ہے، کیونکہ عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ ایک جماعت اس کا انتخابی نشان تک چھین لیا گیا، تحریک انصاف کا انتخابی نشان تک چھین لیا گیا۔ عمران خان، شاہ محمود قریشی، پرویز لائی، مراد سعید جیسے اہم رہنما کو الیکشن کے لیے میدان سے باہر کر دیا گیا۔ عمران خان جیل میں روزانہ 4 کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ یہ 4 جگہ جلسے کرنے جاتے ہیں، آگے عوام ہی نہیں ہوتی تو مایوس ہو کر لوٹ آتے ہیں۔ ایک بیانیہ نون لیگ نہیں بنا سکی، منشور بغیر کسی بات کے آ گیا۔ لگتا ہے ان کے چہروں سے کہ کھنڈرات بتا رہے ہیں ہمارا تالی شام تھی۔ لیکن ناظرین ان سب سختیوں کے باوجود، اس کے باوجود سلیکشن کا نتیجہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی خواہشات کے مطابق نکلتا نظر نہیں آتا، کیونکہ عوام کی واضح اکثریت ان کے خلاف بغاوت کر چکی ہے، میدان میں نکل چکی ہے، کمپین چلا رہی ہے اس بندے کی جو جیل میں بند ہے۔ اس لیے حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں نگران حکومت کے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی اپنے ان کا بچہ جمورا لگڑ بگڑ چمچا کرتا چھوڑتا ہے کہ الیکشن آگے کر دو، کیونکہ عمران خان آ جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا گبر سو جاؤ، گبر سنگھ آ جائے گا، ایسے کہتے ہیں الیکشن آگے کرا دو، نہیں تو عمران خان وزیر اعظم آ جائے گا۔ آج فیصل آباد کے ایک حلقے سے پی ٹی آئی کے امیدوار خیال کاسٹرو کو امیدوار ہے
گرفتار کیا گیا جیسے خدا نہ خواستہ وہ دہشت گرد ہو۔ طریقے انصاف کے امیدواروں کے لیے، حمایتیوں کے لیے، کارکنوں کے لیے پاکستان میں کم سے کم سزا دہشت گردی ہے، جسے دیکھو اٹھا لو، گرفتار کر لو، لاپتہ کر لو، ویڈیو بیان لو، پریس کانفرنس کراؤ۔ لیکن اب بھائی 25 کروڑ عوام تو آپ گرفتار نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے 200-300-400 امیدوار آپ گرفتار کرو گے، انہیں حلقوں میں نہیں جانے دو گے، کیا ووٹ خود جا کے ڈالو گے؟ اتنی دھاندلی کرو کہ عوام لاوا بن کے پھٹ نہ جائے آپ پر۔ ناظرین، فیصلہ آباد سے جسے گرفتار کیا گیا وہ مناظر سب نے دیکھے۔ تکلیف ہوتی ہے کہ جمہوریت کو بھی ہائی جیک کیا جا رہا ہے، جمہوریت کو بھی اغوا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سادہ کپڑوں میں موجود پولیس اہلکاروں نے ڈنڈا ڈولی کر کے خیال قاسرو کو گاڑی سے میں بٹھایا، ایسے بٹھایا جیسے کسی کو کوئی دہشت گرد اغوا کر کے لے جاتا ہے، اور یہ سارا منظر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا گیا۔ اس سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالی کیا ہوگی؟ اسی طرح کے مناظر کے بعد الیکشن کے عمل پر کوئی یقین نہیں کر رہا۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن اسی طرح کا کرانا ہے، سلیکشن اور رزلٹ دینا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ملک کا اربوں روپیہ لگانے کی بجائے، عوام کی تذلیل کرنے کی بجائے، جھوٹے مقدمے کرنے کی بجائے آپ اعلان ہی کر دیں۔ لیکن اعلان کیا کریں؟ 4 وزیر اعظم بنے ہیں، شہباز شریف کہتا ہے میں نے بننا، نواز شریف کہتا ہے میں نے بننا، مریم کہتا ہے میں نے بننا، بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں میں نے بننا ہے، آصف علی زرداری میں نے بنتے ہیں، عوام کہتے ہیں ہم نے انہیں ووٹ ہی نہیں دینا۔ اب بھائی نے وزیر اعظم کیسے بنایا جائے؟ لیکن اب یہ جنہوں نے لندن پلان کیا، اے جانے یا او جانے تو پوندا نے۔ ناظرین، اسی طرح کے مناظر دیکھ کر تو لوگ خوف میں مبتلا ہے، لیکن عمران خان کا ساتھ توڑنے پر کسی بھی صورت تیار نہیں۔ پچھلے 8 ماہ میں جیل میں ڈاکٹر یاسمین راشد قید ہے، 72 سال عمر ہے، کینسر کی مریض ہے، آج عدالت میں پیشی کے موقع پر پھٹ پڑی۔ کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے گے اس پر، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ یہ جب بھی کوئی مورخ لکھے گا تو ایسے ایسے سیاہ الفاظ لکھے گا کہ آج کل کے حکمرانوں کے لیے کوئی اچھا لفظ نہیں کہے گا۔ انہوں نے کہا کہ 73 سال کی بوڑھی عورت سے ڈر کر شیر گھر میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ عمران خان کو کہو اتنی، نواز شریف کو اتنی ہمت ہے تو میرے مقابلے پر آئے۔ عوام میں جاتے ہیں، عوام جو فیصلہ دے گی میں منو ان قبول کروں گی، میں 10% ووٹ بھی اپنا دیتی ہوں، میرے ساتھ ووٹ کا مقابلہ تو کریں۔ انہوں نے نواز شریف کو چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ حوصلہ ہے تو میدان میں نکل کر ان کا مقابلہ کریں، کمروں میں چھپ کر سرکاری اداروں سے آپ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو اغوا کراتے ہو، سپورٹروں کو اغوا کراتے ہو، ان پہ مقدمہ درج کراتے ہو، ان سے زبردستی پریس کانفرنس کراتے ہو۔ اس جبر سے تو بہتر ہے آپ الیکشن چھوڑ دیں۔ آج عدالتی محاذ پر بھی عمران خان کے لیے ریلیف کا دن تھا۔ حکومت کے مظالم ختم نہیں ہوتے، لیکن کہیں نہ کہیں سے اگر ملتی ہے ریلیف تو عمران خان کو وہ پاکستان کی عدالتیں ہیں، باقی انتظامیہ، بیوروکریسی تو پولیس نے تے گندگی کی انتہا ہی کر دی ہے، اس پہ تو بات کرنا بھی فضول ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے غیر شرعی نکاح کیس میں سول کورٹ کو گواہوں کو بیانات قلم بند کرنے سے روک دیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا مذاق بنایا ہوا ہے، ایک شخص کے سارے ہی کیس جیل میں بند ہیں، سائفر ہو یا نکاح ہو، توشہ خانہ ہو یا سائیکل ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی خدا کا خوف کرو، تم عدالتوں کو نہیں مانتے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، عموماً ان کی عدالت سے اچھی خبر کم ہی آتی ہے، جن کی عدالت سے عمران خان کو عموماً کبھی ریلیف نہیں ملتا، وہ بھی کہنے پر آج مجبور ہو گئے کہ غیر شرعی نکاح تو ریگولر بھی ہو جاتا ہے۔ پہلے تو نکاح کے سائن ہی نہیں ہوتے تھے، زبانی ہوتا ہے۔ آپ بغض عمران پہ اندازہ کریں، یہ نگران حکومت اور ان کے غلام نما ملازم کس حد تک کشیدگی کی حد تک، پسپائی کی حد تک نیچے گر چکے ہیں۔ سائفر کیس میں بھی اعظم خان نے جو بیان عدالت میں دیا، اس میں عمران خان کے خلاف کوئی بات قانونی طور پر ثابت ہی نہیں ہوتی۔ عمران خان نے ادھر بھی پرکھے اڑا دی، انہوں نے کہا قرآن پہ ہاتھ رکھے، اصل حقائق یہ ہیں، ایک بے گناہ شخص کو جیل میں بند رکھ کے آپ سمجھتے ہو 25 کروڑ عوام کا گلا دبا لو گے؟ نہیں، عمران خان نہیں جھکے گا۔
عمران خان نے آج صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے والغاف لفظوں میں کہا ہے کہ اعظم خان نے عدالت میں بالکل گھبرا گیا تھا، اس سے جھوٹ بولوانا پڑھایا، چاہے بولا نہیں گیا، اس لیے انہوں نے بیان کے بعد انہیں تھپکی بھی دی، کیونکہ جھوٹ کی عمر نہیں ہوتی۔ اعظم خان کے بیان پر چلا جائے تو عمران خان باعزت بری ہوتے ہیں اور ابھی وہ کیس کوائش ہوتا ہے۔ نظام قدرت دیکھیں، اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان کے دور میں 3.5 سال حکومت کرتے رہے، اسے اغوا کیا گیا، اس پہ پرچہ دیا گیا، لاپتہ کیا گیا، لیکن پھر بھی اس کا جھوٹ جھوٹ ہی رہا اور عمران خان اڈیالہ جیل میں قائم جج کے سامنے بے گناہ ثابت ہوئے۔ اسی لیے عمران خان نے ان کو تھپکی دی۔ عمران خان نے بتایا کہ 9 اپریل کی کابینہ میٹنگ میں سائفر ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا، سائفر ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا تو اس کے بعد خفیہ ڈاکومنٹ کہاں سے رہا؟ سائفر تو دفتر سے خارجہ میں ہوتا ہے اور اس کا صرف مفہوم فراہم کیا جاتا ہے، سائفر نہ چوری ہوا نہ چھپا، تو اس پر کسی بھی لیڈر کو سزا دینا سائفر صفر ہے۔ اسی لیے اعتزاز احسن نے کہا، عمران خان نے کہا مجھے امید ہے کہ 8 فروری کا سورج تحریک انصاف کی فتح کی علامت بن کر طلوع ہوگا اور پاکستان میں لاڈلی لیگ، نون لیگ، نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی سیاست میں آخری کیل ہوگا، جس کے بعد انہیں پاکستان کے سیاست میں آؤٹ کر دے گی عوام۔ ناظرین، دوسری طرف بہم حلقوں نے سر جوڑ لیا ہے کہ ہماری تمام تر طاقت کے باوجود نہ پیپلز پارٹی جیتنے کی پوزیشن میں ہے نون لیگ کی، اور اب بھی تحریک انصاف کے جو گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں، اب عوام کو ان کی کمپین چلانے سے کتنے کروڑ پکڑے، اتنی تو جیلیں نہیں، تھانے نہیں، حکومت کی لاڈلی لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی کرپشن پریشانیوں میں روز بروز اضافہ، اور عمران خان میں اعتماد بڑھتا جا رہا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، لوگوں کے ذریعے اقتدار میں آئے ہیں، بیساکھیوں کے ذریعے آنے والے اقتدار کی خواہش رکھنے والے خاصے چہروں سے مایوس لگتے ہیں، ان کے چہرے پر 12 بجے ہوتے ہیں، سرکاری پروٹوکول میں جاتے ہیں، لیکن عوام کا جوش و جذبہ دبا اور حمایت سے محروم رہتے ہیں، اور ایک بندہ جیل میں بند عرصہ دراز سے لیکن عوام کی حمایت اور دعاؤں میں وہ شامل رہتا ہے، اس کا نام عمران ہے، اسے شکست آپ نہیں دے سکتے۔ اپنی شکست مان لے پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور الیکشن شفاف کرانے دے، جو نتیجہ آئے گا اسی میں بہتری۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔